الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وما بعد. 7واں پارہ سورۃ المائدہ جو ہے وہ چل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں سے مودت میں اور محبت میں سب سے زیادہ قریب اگر تم پاؤ گے تو وہ یہودیوں کی بنسبت نصارہ زیادہ ہیں، یعنی یہودیوں کے بنسبت نصرانی جو ہے یعنی کرسچنس جو ہے عیسائی وہ زیادہ مسلمانوں سے جو ہے وہ محبت و مودت رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو رہبانیت کے جو ہے وہ قائل ہیں اور ان میں جو ہے وہ نرم دل لوگ جو ہے وہ زیادہ ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کیوں کر تیری کتاب کے اوپر ایمان نہ لے کر آئیں جو کہ ہماری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے. تو یہ ان اہل ایمان نصرانیوں کا ذکر ہے کہ جو اپنے ایمان کے اوپر اپنی کتاب کے اوپر صحیح معنوں میں عمل پیرا تھے، اور جب انہوں نے اللہ کی اس وحی کو سنا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آیا. آگے چل کے اللہ تعالیٰ قسموں کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ جو لفظ قسمیں تو عرب کو خواہ قسمیں کھانے کی بہت عادت تھی، آج بھی ہے، بات بات کے اوپر واللہ باللہ تاللہ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، جسے ہم لوگ بھی اللہ کی قسم اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں. فرمایا کہ لفظ جو تم قسمیں کھا لیتے ہو اس پر تو تمہارا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، لیکن جو انٹینشنلی اور دانستاً تم قسمیں کھاتے ہو اگر تم کھا لو اور اس کے بعد اس قسم کو توڑ دو تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اوسط درجے کا جو تم خود کھاتے ہو. اگر یہ نہ ہو تو پھر 10 مسکینوں کو جو ہے کپڑے پہناؤ، اگر یہ نہ ہو تو پھر غلام آزاد کرو، اور اگر ان تینوں چیزوں کی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 دن کے لگاتار جو ہے وہ روزے رکھو. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں شراب اور جوا اور فال نکالا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں اور شیطان کے کام ہیں. اور اس آیت کے اندر پھر حتمی طور کے اوپر جو ہے شراب کو حرام کر دیا گیا. شراب کو 3 مرحلوں کے اندر جو ہے وہ یعنی اس کی مذمت کی گئی اور پھر آخری مرحلے میں اس آیت کے اندر اس کو قطعی طور پہ اوپر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں مومنوں میں بغض کا اور عداوت کا جو ہے سبب بنتا ہے جوا شراب اور اس طرح کی چیزیں. اور فال نکالنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جیسے ہاتھ دیکھنا، ستاروں سے جو ہے قسمت کا حال معلوم کرنا، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. یہ تمام شرکیہ چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول کے احکام سے منہ موڑتا ہے تو ہمارے رسول کے ذمے صرف اور صرف پیغام پہنچانا تھا کہ جو اس نے پیغام پہنچا دیا تو وہ پیغام پہنچا کر جو ہے وہ سرخرو ہو گئے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال ہے، سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید جو ہے وہ عذاب دینے والا ہے اور شدید جو ہے وہ معاف کرنے والا بھی ہے. ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بھی تذکرہ کر دیا اور اپنے عذاب کا بھی تذکرہ کر دیا. معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پہ آئے تو عذاب بہت سخت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ آئے تو معاف بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے وہ معاف کرتا ہے اور گنہگار لوگوں کے لیے جو ہے اللہ کا عذاب ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ خبیث چیز یعنی ناپاک چیز کبھی بھی طیب چیز کے یعنی پاک چیز کے برابر نہیں ہو سکتی. وہ چاہے مال و دولت ہو، وہ چاہے کوئی بھی چیز ہو، خبیث اور طیب جو ہے یعنی ناپاک اور پاک جو ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین جو ہے جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں حسبنا آباؤنا کہ ہمیں ہمارے باپ دادے کافی ہیں، یعنی ہمیں ہماری باپ دادا کی جو روایات چلی آ رہی ہے ہم اسی کے اوپر چلیں گے. تو اللہ نے اس کو مذمت فرمایا کہ اگر ان کے باپ دادے گمراہ ہی کیوں نہ ہو تب بھی اپنے باپ دادا کے اوپر چلیں گے، ان کے دین کے ان کے اوپر رسموں کے اوپر چلیں گے. تو یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ انسان اپنی جو چلی چلائی رسم و رواج آ رہی ہیں انسان صرف ان کے اوپر اس لیے چلے گا کیونکہ میری قبیلے کی اور میرے معاشرے کی رسم و رواج ہیں، بلکہ جو معیار اللہ تعالیٰ نے دیا وہ قرآن و سنت ہے. اب وہ قرآن و سنت کے مطابق کسی چھوٹے عمر کے اندر کوئی چھوٹا شخص بھی کوئی بات کر رہا ہو قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کو لے لیا جائے، کوئی بڑے بزرگ آباء و اجداد بھی اگر اس کے خلاف کہہ رہے ہیں تو اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وصیت لکھا کرو، جب بھی کوئی شخص موت کے قریب ہو تو وصیت اس کو چاہیے کہ وہ لکھ لی جائے. اور وصیت کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ یہ ہیں کہ 1/3 کے اندر جو ہے وصیت لکھی جاتی ہے. 1/3 جو ہے آپ کا جو بھی مال و دولت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے. 1/3 جو ہے اس کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، باقی جو 2/3 ہوتا ہے 2/3 حصہ آپ کی وراثت میں جاتا ہے اور وہ لا محالہ آپ کی وراثت ہی میں جانا ہے. اگر آپ وصیت بھی کرتے ہیں تب بھی وہ وصیت باطل ٹھہرے گی. 2/3 جو ہے 2 حصے آپ کے وارثوں کو جائیں گے، 1/3 ایک حصہ جو ہے آپ وصیت کر سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کا وراثت میں حصہ نہیں. مثال کے طور پہ کہ اگر میرا مال ہے تو میں کہوں کہ میرا ایک حصہ جو ہے وہ میں مسجد کو دیتا ہوں تو باقی 2 حصے میرے وارثوں کو ہی جائیں. اگر میں کہتا ہوں کہ تینوں کے تینوں حصے میرے جو ہے مسجد کو دے دیں تو اللہ کے رسول ایسے شخص بھی فرمائے کہ شخص ظالم ہے، یہ شخص ظالم ہے، چاہے وہ مسجد اور مدرسے کو کیوں نہ دے کیونکہ وہ اپنے وارثوں کا حق. آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں مائدہ کے بارے میں بات سورۃ المائدہ
اللہ کی یہ جو عیسائی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمانوں سے دسترخوان اتارے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میں تمہارے لیے آسمان سے دسترخوان اتاروں گا. عربی میں دسترخوان کو مائدہ بولتے ہیں. آگے چل کر جو ہے سورہ انعام کی ابتدا ہے. سورہ انعام کی صورت ہے. اس کے جو بنیادی مضامین میں عقائد کی اصلاح، اخلاق اور تربیت کے حوالے سے جو مضامین ہیں وہ زیر بحث ہیں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ تمام زمین و آسمان کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور انسان کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ انسان جو ہے وہ محض مٹی سے بنا ہے، اور اس کی جو ہے اس سے زیادہ اور کیا حقیقت ہے کہ مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا آپ اکٹھی ہو جائے آپ کو فائدہ دینے کے لیے، لیکن اللہ نے وہ فائدہ آپ کے لیے نہیں لکھا تو وہ فائدہ آپ کو نہیں پہنچ سکتا. اور تمام دنیا اکٹھی ہو جائے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اللہ نہ چاہتا ہو تو نقصان آپ کو کوئی پہنچا نہیں سکتا. فرما دیا کہ آخر میں پھر دوبارہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں ہم نہیں اٹھیں گے، یعنی جو زندگی ہے دنیا ہی کی زندگی ہے، آخرت میں ہم نہیں اٹھیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے کھیل تماشا بنا دیا ہے، دنیا کی زندگی کو انہوں نے کھیل تماشا بنا دیا، تو کیوں کر ان کو آخرت میں نہیں اٹھایا جائے گا؟ ضرور ان کو آخرت میں اٹھایا جائے گا. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ اسی مضمون میں مزید بات فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے دین اسلام کو، اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، ان لوگوں کو دنیا کے ساز و سامان نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، تو ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا. پتہ یہ چلا کہ جو دنیا دار لوگ ہیں جن کی پوری گفتگو صبح سے لے کے شام تک، پوری تگت دور صبح سے لے کے شام تک دنیا ہی دنیا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر انسان خود بھی دنیا دار بن جاتا ہے. ان کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان سے دور ہو جاؤ. آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نہ کسی خزانے کا مالک ہوں، نہ میں کسی علم غیب کا مالک ہوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں. میں جو بات کہتا ہوں تو وہ وحی مجھ میری طرف اتاری جاتی ہے، جس کی روشنی میں جو ہے وہ تو یعنی تم تک پہنچاتا ہوں. آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی و تری کے اندھیروں میں، اور کون ہے جو تمہیں ہر مصیبت سے جو ہے وہ تنہا جو ہے وہ نجات دیتا ہے. تو یہ ان مشرکین کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ جو شرک کرنے کے باوجود جب بھی کسی مشکل و مصیبت میں پڑتے تھے صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے. اس وقت جو مصیبت کے وقت اپنے بتوں کو جو ہے یہ بھول جایا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں یہ نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ کسی نقصان کے مالک ہیں، تو اس کو پکارنا جو ہے ان کی پکار جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بیکار ہے. آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے باپ آزر کو کہا کہ کیا تم ان بتوں کو پوچھتے ہو، تو میں تو ان بتوں سے بری ہوں، اور میرا جو دل ہے ان بتوں سے اچاٹ ہے، اور میں ان مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں گا. تو حضرت ابراہیم نے غور کیا کیونکہ ان کی قوم جو تھی وہ مختلف بتوں کو، ستاروں کو، ان طرح کی چیزوں کو پوچھتی تھی. حضرت ابراہیم نے غور کیا ستارے کے اوپر، تو کیا یہ ستارہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ تو جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم نے پھر چاند کو دیکھا تو چاند کو دیکھے گا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یعنی استفہامی انداز میں ہے کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے. پھر چاند بھی جب غروب ہو گیا تو نہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر جب صبح سورج کو دیکھا تو میں کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے کہ یہ نسبت ان چیزوں سے بڑا ہے. اور پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا فرمایا نہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. میرا رب تو وہ صرف ایک اللہ ہے جس کو کوئی زوال نہیں، جس کو کوئی غروب نہیں، جس کو کوئی جو ہے محرومی اور محتاجی جو نہیں، وہ ہمیشہ ہر چیز کا جو ہے وہ بادشاہ ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ظلم نہ کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنتوں میں داخل کرے گا. صحابہ پریشان ہوئے اس آیت کے اوپر کہ اللہ فَأَيُّنَا لَمْ نَظْلِمْ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جو اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرتا. تو پھر وہ آیت نازل ہوئی کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. تو جس نے ایمان لے کے آیا اور پھر شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنی رحمت سے جو ہے وہ نوازیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا. یعنی اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود، اللہ کے اتنے احسانات کے باوجود لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی صحیح معنوں میں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے معبودوں کو برا مت کہو، دوسروں کے معبودوں کو برا مت کہو کہ اگر تم دوسروں کے معبودوں کو برا کہو گے تو بدلے میں وہ بھی تمہارے معبود ایک اللہ کو جو ہے وہ برا کہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.